واقدی کا قول۔ واقدی جو مغازی میں ابن اسحاق کے مخالف ہیں، اپنی کتاب المغازی میں بیان کرتے ہیں کہ جب یہودیوں نے خیبر کا نصف اول کھو دیا تو وہ شکست کھا کر نصف ثانی میں منتقل ہو گئے، اور اس حصے کے یہودیوں کے ساتھ ان کے 3 قلعوں الوطیح، الصلالم اور القموس میں قلعہ بند ہو گئے اور مقاومت کے لیے تیار ہو گئے اور قلعوں میں محفوظ ہو کر مقاومت کرنے لگے، یہاں تک کہ محاصرے نے ان کو تنگ کر دیا اور انہوں نے اطاعت اختیار کر لی۔ اس جگہ واقدی ابن اسحاق کے ساتھ اختلاف کرتا ہے۔ ابن اسحاق کہتا ہے کہ قلعہ القموس کو مسلمانوں نے بزور قوت فتح کیا تھا اور دوسرے 2 قلعے الوطیح اور السلالم مذاکرات کے ذریعے فتح ہوئے، اور واقدی بیان کرتا ہے کہ یہودیوں نے یہ تینوں قلعے مذاکرات کے ذریعے مسلمانوں کے سپرد کر دیے تھے، اور ان میں کسی قلعے میں بھی مسلمان بزور قوت داخل نہیں ہوئے، بلکہ یہ اس روب کے ذریعے فتح ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے 14 روزہ محاصرے کے بعد یہودیوں کے دل میں ڈال دیا تھا۔ واقدی بیان کرتا ہے کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکتیبہ، الوطیح اور السلالم کی طرف آئے۔ ابن ابی الحقیق کا قلعہ جس میں وہ رہائش پذیر تھا، جس میں النطاطہ اور الشق کے تمام شکست خوردہ لوگ آ کر قلعہ بند ہو گئے تھے، یہ ایک مضبوط قلعہ تھا۔ اسی طرح وہ الوطیح اور السلالم میں بھی آ کر قلعہ بند ہو گئے، وہ قلعوں سے باہر نہیں نکلتے اور ان کو بند کیے رکھتے، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر منجنیق نصب کرنے کا ارادہ فرمایا، ان میں سے کوئی مبارزت طلب کرنے والا بھی نہ نکلتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 روز تک ان کا محاصرہ کیے رکھا۔ جب ان کو ہلاک ہونے کا یقین ہو گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی درخواست کی۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں، میں نے ابراہیم بن جعفر سے کہا کہ الکتیبہ میں 500 عربی کمان موجود تھی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ مجھے میرے باپ نے اس شخص کے حوالے سے بتایا جس نے کنانہ بن ابی الحقیق کو 300 میں 3 تیر چلاتے دیکھا، اور اس نے نشانے میں تیروں کو بالشت در بالشت داخل کر دیا۔ ابھی وہ اسی حالت میں تھا کہ شور پڑ گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے ساتھ الشق میں آ گئے ہیں۔ اہل قموس تیار ہو کر قلعے کے دروازے پر تیر لے کر کھڑے ہو گئے۔ کنانہ بھی اٹھ کر اپنی کمان کی طرف گیا، مگر لرزے کے باعث وہ اس کا چلہ نہ چڑھا سکا، اور اس نے اہل قلعہ کی طرف اشارہ کیا کہ تیر اندازی نہ کرو، اور الگ ہو کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ محاصرے نے ان کو تنگ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ واقدی بیان کرتا ہے، واقدی اور دیگر مورخین کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ خیبر کے ثانی پر بنی ابی الحقیق کو سیادت حاصل تھی، اور بنی ابی الحقیق خیبر کے نصف ثانی کے یہودیوں کے درمیان بادشاہوں کی سی حیثیت رکھتے تھے۔ یہودیوں کا اطاعت کے لیے مذاکرات کی درخواست کرنا۔ سب مورخین نے بیان کیا ہے کہ خیبر کے نصف ثانی کے قلعوں القموس، الوطیح اور السلالم میں قلعہ بند ہونے والوں کو جب محاصرے نے تنگ کر لیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قلعوں پر منجنیقوں کے نصب کرنے اور ان پر گولے پھینکنے کا فیصلہ کر لیا تو انہیں اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا اور ان کے دلوں میں خوف جاگزیں ہو گیا، تو ان کے بادشاہ کنانہ بن ابی الحقیق نے اطاعت اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد بھیجا جس نے اس کا نام لے کر درخواست کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذاکرات کے لیے ملاقات کا خواہش مند ہے، اور ان مذاکرات کی اساس یہ ہوگی کہ یہودی مسلمانوں کی اطاعت اختیار کر لیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کا خاتمہ کر دیں گے۔ کنانہ نے جو وفد بھیجا اس کے سربراہ کا نام شماخ تھا۔ جوں ہی شماخ قلعہ القموس سے باہر نکلا، اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حفاظتی دستے نے پکڑ لیا۔ پھر وہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیڈ کوارٹر میں لے آئے۔ وہاں یہودی نمائندے شماخ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ وہ یہودیوں کے سردار کنانہ بن ابی الحقیق کا نمائندہ ہے، اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے
کہ میں آپ کو اطلاع دوں کہ خیبر کے نصف ثانی کے یہودی مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور یہود کا بادشاہ کنانہ بن ابی الحقیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا خواہش مند ہے اور وہ ملاقات کی اجازت طلب کرتا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاکرات کے لیے کنانہ بن ابی الحقیق سے ملاقات کرنے پر اتفاق کیا۔ آخری اطاعت۔ شماخ نے واپس آ کر کنانہ کو بتایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ملاقات کرنے پر رضامند ہیں، تو کنانہ نے اپنے ساتھیوں کو جنگ سے رک جانے کا حکم دیا اور پھر یہودی لیڈروں کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے لیے چل پڑا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیڈ کوارٹر میں آپ کے اور کنانہ کے درمیان اس طریق کے متعلق مذاکرات شروع ہو گئے جس کے ذریعے خیبر کے بقیہ علاقے کو مسلمانوں کے سپرد کرنے کا کام مکمل ہو جائے۔ یہ علاقہ خیبر کے دوسرے حصے میں تھا۔ یہودی وفد نے ان شروط اور ضمانتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی، جو شروط اور ضمانتیں وہ اہل ذمہ حاصل کرتے ہیں جو اعلان جنگ سے قبل جیش اسلامی کے سالار کے ساتھ مذاکرات کرنا قبول کرتے ہیں اور اس کے ساتھ صلح کا معاہدہ کرتے ہیں، جس کے مطابق انہیں اپنے علاقے میں رہنے کا حق حاصل ہوتا ہے اور ان کے اموال اور مملوکہ چیزیں بھی محفوظ ہوتی ہیں اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی نہیں بنایا جا سکتا اور سب کی جانوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس کے بالمقابل وہ معین جزیہ ادا کرتے ہیں اور اسلامی حکمران کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے قانون کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، صرف خون کی حفاظت اور قیدی بنانے سے معافی۔ لیکن کنانہ اور خیبر کے دوسرے حصے کے لیڈر صلح کی طرف بعد میں آئے، اس لیے کہ انہوں نے قلعہ بند ہو کر شدید مقاومت کرنے اور مسلمانوں سے اس حد تک جنگ کرنے کے بعد صلح کی اساس پر علاقہ سپرد کرنے پر آمادگی ظاہر کی کہ اسلامی فوج ان کے 3 قلعوں میں یعنی الوطیح، السلالم اور القموس میں داخل ہونے سے عاجز آ گئی، باوجود کہ حملے کی کوششیں مسلسل نصف ماہ کے قریب جاری رہیں۔ اس بات نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منجنیق کے نصب کرنے پر آمادہ کیا تاکہ قلعے کے برجوں اور فصیلوں پر گولے برسائے جائیں اور مسلمان سہولت کے ساتھ ان میں داخل ہو جائیں۔ اس اقدام نے کنانہ بن ابی الحقیق اور ان قلعوں کے مدافعین کو ہلاکت کا یقین دلایا، تو وہ مذاکرات کرنے اور علاقے کو مسلمانوں کے سپرد کرنے کے متعلق سوچ بچار کرنے لگے۔ مگر یہ سب کچھ انہوں نے اس وقت کیا جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ جن قلعوں میں پناہ لے کر یہودیوں نے مسلمانوں سے آخر دم تک لڑنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، ان کے برجوں اور فصیلوں کو اسلامی فوج کی منجنیقیں تباہ کر دیں گی اور ان کی مقاومت نہیں کچھ فائدہ دے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رواداری۔ باوجود کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ کنانہ اور اس کا وفد اپنے قلعوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کے لیے اس وقت تک نہیں آیا جب تک ان کی مقاومت ختم نہیں ہو گئی اور انہیں یقین نہیں ہو گیا کہ وہ بزور قوت قابو میں آنے والے ہیں اور ان کا حکم ان لوگوں کے حکم کی طرح ہوگا جن کے قلعے اور زمینیں زبردستی لے لی جاتی ہیں اور ان کے جانبازوں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے اور ان کے تمام اموال کو بغیر کسی استثناء کے ان دشمنوں کی طرح جو محاصرے اور جنگ کے بعد اموال کو سپرد کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے غنیمت کے طور پر لے لیا جاتا ہے۔ پھر بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں کے ساتھ رواداری برتی اور ان کے ساتھ معاہدہ طے کر کے ان کے خون محفوظ کر دیے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنانے سے معافی دے دی۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے روادارانہ سلوک نہ فرماتے تو وہ کبھی بھی ان باتوں کے حصول میں کامیاب نہ ہو سکتے۔
معاہدہ حوالگی کی شروط۔ آخری معاہدے کی شروط کا ملحظ کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1، یہود پر لازم ہوگا کہ وہ تمام قلعوں کو خالی کر دیں اور ان کا تمام جنگی سامان اور اسلحہ وہیں چھوڑ دیں تاکہ اسلامی فوج اس پر قبضہ کرے اور وہ مسلمان غازیوں کی املاک کا ایک حصہ بن جائیں۔ نمبر 2، یہود پر لازم ہوگا کہ ان کے قبضے میں جو بھی اسلحہ ہے اسے مسلمانوں کے سپرد کر دیں اور جب تک وہ خیبر میں ہیں اسلحہ لے کر نہ چلیں۔ نمبر 3، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذاکرات کے مطابق یہودیوں کے خون کی حفاظت اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنانے سے معافی دینے کا عہد کریں۔ نمبر 4، یہودیوں پر لازم ہوگا کہ وہ خیبر سے جلا وطن ہو کر شام کی طرف چلے جائیں۔ نمبر 5، خیبر سے یہودیوں کی جلا وطنی کے وقت مسلمان انہیں اجازت دیں گے کہ جس قدر مال ان کی سواریاں اٹھا سکتی ہیں اٹھا کر لے جائیں۔ نمبر 6، یہود اس بات کا عہد کریں کہ وہ مخفی خزانوں کے تمام اموال کے متعلق مسلمانوں کو آگاہ کریں گے اور انہیں فاتحین کے سپرد کر دیں گے۔ نمبر 7، یہودی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جب وہ اس معاہدے کی شروط کی خلاف ورزی کریں یا کسی ایسی چیز کو چھپائیں جس کا ظاہر کرنا ضروری ہو تو مسلمانوں پر ان کی کوئی ذمہ داری نہ ہوگی اور مسلمان اس معاہدے کی تمام شروط سے آزاد ہوں گے اور یہودیوں کے اموال اور اولاد مسلمانوں کے لیے حلال ہوں گے۔ یہ معاہدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیڈ کوارٹر میں طے پایا اور اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور 10 یہودیوں نے گواہی ڈالی۔ اس معاہدے کے طے پانے کے بعد یہودیوں نے قلعوں کو مسلمانوں کے سپرد کر دیا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم میں سے ایک آدمی کو اموال، اسلحہ، زمینیں اور باغات وصول کرنے کے لیے مقرر کیا۔ یوں یہ جنگ ختم ہو گئی اور مسلمان تباہ کن معرکوں کے بعد خیبر پر مکمل طور پر قابض ہو گئے۔ یہ جنگیں تقریباً 2 ماہ تک جاری رہیں۔ معرکہ خیبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے طویل مدت معرکہ ہے۔ اتنی مدت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی اور معرکے میں صرف نہیں ہوئی۔ بعض مورخین نے بیان کیا ہے کہ جلا وطنی کا معاہدہ اس اساس پر مکمل ہوا تھا کہ یہودی جلا وطنی کے وقت صرف تن کے کپڑے لے جا سکیں گے، لیکن پہلی روایت زیادہ پائیدار ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریق کے بھی بہت قریب ہے جو آپ ان شکست خوردہ لوگوں سے کرتے تھے جن کا جلا وطن کرنا مطلوب ہوتا تھا۔ یہ ایک مستعبد امر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خون معاف کر دیں اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بھی نہ بنائیں، اور وہ خیبر کو اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ اس حال میں چھوڑیں کہ ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو حتیٰ کہ وہ شام پہنچ جائیں۔ بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں یہودیوں کے رہنے کو قبول کر لیا اور ان کو جلا وطن کرنے سے اعراض کیا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت آ گیا جنہوں نے ان کو جلا وطن کیا، لیکن پھر بھی معاہدے کی پابندی کرتے ہوئے نصف آمدنی پر انہیں زراعت کے کام کے لیے رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ یہودی استعمار کا خاتمہ۔ مسلمانوں کے ہاتھوں خیبر کے فتح ہو جانے سے جزیرہ عرب میں کمینے اور دخیل یہودیوں کی حکومت کا آخری اور مضبوط قلعہ پیوند خاک ہو گیا۔ یہ استعماری حکومت یثرب اور خیبر میں خاص طور پر تقریباً 2000 سال تک رہی، اور ان طویل صدیوں میں ان کا وجود شر و فساد، فتنہ و اضطراب اور عربوں کے درمیان تباہ کن مقامی جنگوں کا مصدر اور منبع بنا رہا۔ ان جنگوں کو یہود اپنے روایتی شریرانہ طریقوں کے مطابق بھڑکاتے رہے اور ان کے اسباب کو غذا بہم پہنچاتے رہے تاکہ عرب علاقے میں دخیل اقلیت کی طرح اپنے وجود کو طاقتور بنا سکیں، جس کا دوسرے علاقے اور دوسری قوم کے درمیان جس میں وہ اجنبی ہو رہنا ممکن نہیں ہوتا۔
سوائے اس کے کہ وہ اس واحد قوم میں مسلسل لڑائی جھگڑے، قتل و خونریزی اور انتشار و عداوت کو ہوا دیتی رہے، اور اس واحد قوم کے مختلف قبائل میں خونریز اختلاف کے اسباب کو فروغ دینے میں لگی رہے۔ اگر وہ قوم متحد ہو جائے اور اس کے افراد جاہلی جھگڑوں اور قبائلی تفاخر کی برائیوں سے پاک ہو جائیں تو یہ دخیل یہودی جزیرہ عرب میں پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہ پائیں، اور جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس جانے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ اور جب عرب قوم توحید کے پرچم تلے متحد ہو گئی تو بادل ناخواستہ ان کے ساتھ عملاً یہی کچھ ہوا۔ اگر یہ بات 2000 سال قبل رونما ہو جاتی تو دخیل یہودی اتنی طویل مدت، جو بے حد طویل ہے، کبھی جزیرہ عرب میں نہ رہ سکتے۔ آج کی رات کل کی رات سے کس قدر مشابہ ہے؟ کیا وہ عرب یا عرب کی طرف منسوب ہونے والے اللہ سے ڈریں گے جو عربوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے اور ان کی دو قسمیں بنانے کا سبب ہے؟ ایک قسم کے لیے ہر چیز کا ہونا ضروری ہے اور دوسری قسم کسی چیز کا بھی حق نہیں رکھتی۔ کیا یہ لوگ اللہ سے ڈریں گے جو وحدت کے شعار کے تحت عربوں کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے بنیادیں رکھ رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ اللہ سے ڈر کر صحیح راہ کی طرف پلٹ آئیں گے اور دکھ دہ حالات کا ادراک کر لیں گے اور ان حالات کو بدلنے کے لیے صدق و اخلاص سے کام کریں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ کمینے، سامراجی اور فلسطین میں دخیل یہودی کی بقا ذاتی قوت یا معراج اور فینٹم طیاروں یا ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی بقا عربوں کی وحدت کے پارا پارا کرنے اور ان کے باہمی اختلافات اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے کی وجہ سے ہے۔ عربوں کی وحدت کا قیام صرف اسلام کے جھنڈے تلے ہو سکتا ہے، اس کے سوا کسی دوسری صورت میں اس کا قیام محال ہے۔ خیبر کی غنائم۔ خیبر کے نصف ثانی کے سقوط اور اسلامی فوج کے آگے قلعوں کے مطیع ہو جانے کے بعد مسلمانوں نے غنائم کو شمار کرنا شروع کر دیا۔ عہد نبوی میں مسلمان جن جنگوں میں کامیاب ہوئے ان میں سے کسی جنگ میں بھی اسلامی فوج کو اتنی غنائم نہیں ملیں جس قدر غزوہ خیبر میں ملیں۔ اس کے علاوہ اسلحہ اور جنگی سامان بھی ملا، جیسے ٹینک اور منجنیقیں، جن پر مسلمانوں نے خیبر کے نصف اول کی فتح کے وقت قبضہ کر لیا تھا۔ نصف ثانی کے قلعوں پر قبضے کے بعد انہیں کثیر اسلحہ ملا، جن میں سے کچھ کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ یہ 1000 نیزہ، 400 تلوار، 500 کمان ترکشوں سمیت اس دور کی فوجی پوزیشن کے لحاظ سے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ غیر جنگی غنائم۔ اس کے علاوہ سونے اور چاندی کی بہت بڑی مقدار بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگی، جس کے جمع کرنے میں یہودی قدیم ترین زمانوں سے مشہور ہیں۔ نیز مسلمانوں نے اس سے اہم اور بڑی چیزیں بھی غنیمت میں حاصل کیں، جیسے کھیت، باغات اور کھجوروں کے جھنڈ، جو خیبر کے مضافات میں سینکڑوں مربع میل کے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف الکتیبہ سے مسلمانوں نے غنیمت میں کیا کچھ حاصل کیا، تو ہمیں خیبر کے شکست خوردہ یہودیوں کی مزروعہ اور مغنونہ اراضی کی مقدار کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ انہیں خیبر کے ایک کھیت سے 40,000 کھجوروں کے درخت ملے تھے، اور اس قسم کے وہاں 10 کھیت تھے۔ خیبر حجاز کا سب سے زرخیز زرعی علاقہ۔ اس میں کچھ تعجب کی بات نہیں کہ اس دور میں خیبر کا علاقہ حجاز بلکہ علی الاطلاق تمام جزیرہ عرب میں زرعی لحاظ سے سب سے زیادہ زرخیز تھا، اور آج تک اس کی یہی کیفیت ہے۔ وہاں سینکڑوں چشمے بہتے ہیں جن کی علاقہ حجاز میں کوئی مثال نہیں پائی جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی زمین بہت عمدہ ہے اور مختلف اشجار اور پھلوں اور غلے جیسے مکئی، گندم اور جو کی کاشت کے لیے وسیع اراضی موجود ہے۔ اس دور میں عرب خیبر کے میدانوں کو حجاز کے سبزہ زار کہتے تھے۔ جب یہ زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں تو ان کی آمدنی میں بہت اضافہ ہو گیا، خصوصاً اس موقع کے بعد جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی غنائم کا خمس بیت المال کے لیے چھوڑ دیا، تاکہ حالات اور ضروریات کے مطابق اسے عام مسلمانوں کے مفاد کے لیے خرچ کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہودیوں کو تورات واپس کرنا۔ جب مسلمانوں نے غنائم کو شمار کیا تو انہیں تورات کے کئی اجزاء ملے۔
یہودیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کی کتاب کے یہ صحائف انہیں واپس کیے جائیں۔